أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون آمنت بالله صدق الله العظيم. سورۃ الشعراء کی آیات ہیں. کل ہم پڑھ چکے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیچ جو مکالمہ ہو رہا ہے فرعون ہی کے دربار میں، جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ کا پیغام پیش کیا انہوں نے فرعون کے سامنے، تو فرعون اپنے انداز سے جواب دیتا ہے. تو کل کا جو جواب ہم نے پڑھا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں بھاگ گیا تم سے، لما خفتکم، جب کہ میں گھبرا گیا، فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین. پھر اب جب میں دوبارہ آیا ہوں تو میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، بلکہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے حکم، مجھے نبوت عطا کی ہے، مجھے قوت فیصلہ عطا کی ہے، اور مجھے اپنے رسولوں میں شامل کیا ہے، مرسلین میں شامل کیا ہے. اور اب دوسرا جواب، یہ جو دوسرے سوال کا جواب کل ہم پڑھ چکے، اب پہلے سوال کا جواب جو فرعون نے کہا تھا کہ تم ہمارے گھر میں پلے ہو، تم اتنے احسان فراموش نکلے کہ تم ہمارے شکر گزار ہوتے، ہمارے احسان کا شکریہ ادا کرتے، تو تم اس کے برخلاف ہمارے دربار میں آتے ہو اور ہم سے کہتے ہو کہ فلاں کو مانو، فلاں رب ہے، میں فلاں کا رسول ہوں. تمہیں وہ احسان یاد نہیں رہا؟ اب اس احسان کا جواب دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. فرمایا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ وہ نعمت، یعنی رہی وہ بات، رہی اس احسان کی بات، نعمت کی بات، احسان کی بات، تَمُنُّهَا عَلَيَّ، جو تم نے مجھ پر کیا، ان عبدت بنی اسرائیل، تو اس وجہ سے کیا کہ تم نے غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو. اب دیکھیے اس میں دو طرح کی باتیں ہیں، دو انداز سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. پہلا یہ اس انداز سے کہ اس نے کہا کہ تم جس احسان کی بات کرتے ہو ذرا تمہیں شرم آنی چاہیے اس کو احسان کہتے ہوئے، کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان پر بے تحاشا ظلم کرتے تھے، ان کے بیٹوں کو تم ذبح کرتے تھے، قتل کرتے تھے. تو مجبوراً میری ماں نے مجھے صندوق میں، مجھے تابوت میں ڈالا اور نیل کی لہروں کے سپرد کیا. تو کوئی ماں کیا ایسا کر سکتی ہے کہ اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے اور دریا میں ڈال دے؟ یہ تو تمہارے ظلم کی وجہ سے ہوا. تم ظلم نہ کرتے تو میری ماں ایسا نہ کرتی. تو یہ احسان مجھ پر کیا جتاتے ہو؟ یہ تمہارا کیا احسان ہے مجھ پہ؟ تو کیا اگر تم ظلم نہ کرتے میری ماں مجھے نہیں پال سکتی تھی؟
پہلا جواب اس کا یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، یہ آپ یاد رکھیں قرآن مقدس کی ایک ہی آیت کے کئی مطالب ہوتے ہیں اور سب مراد ہوتے ہیں۔ جس انداز سے بھی آپ دیکھیں گے یہ ایسا خزانہ ہے جو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے جتنی گہرائی میں آپ جائیں گے موتی اور مونگے یہاں سے نکلیں گے، کئی حکمت کی باتیں۔ تو دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اس احسان کی بات کرتے ہو تو کیا یہ احسان جو ہم پر تم جتاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مجھ پر احسان کیا تو اس کے عوض، اس کے بدلے میں تم پورے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھو گے۔ ٹھیک ہے، تمہارا احسان کیا، آپ نے احسان وہ تم مجھ پر کیا، اور اب پورا یہ جتنی بنی اسرائیل ہمارے یہ لوگ ہیں ان سب کو آپ غلام بنائیں گے اس احسان کے عوض۔ ان عبدت بنی اسرائیل، یہ دونوں اس کے معنی ہیں۔ تو یہ جواب جب سنا فرعون نے تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اب اس کے جواب میں وہ کیا بات کہتا؟ اس نے کہا قال فرعون نے کہا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ یہ رب العالمین کی بات جو کہی اس سے پہلے کیونکہ تفصیل سے بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، یہاں صرف چند باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں پوری بات آ جاتی ہے۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب اللہ کا پیغام لے کر وہ گیا تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ بات کی، اس میں رب العالمین بھی کی بات بھی آ گئی۔ اب فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں تو کسی رب العالمین کو نہیں جانتا، یہاں کا رب تو میں ہوں، انا ربکم الاعلیٰ کہا کرتا تھا نا وہ، کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، تو یہاں تو رب ہوں میں، تم کس رب العالمین کو بات کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو لفظ ما جب استعمال کرتا ہے اس میں کسی کی چیز کی ماہیت بیان کرنے کے لیے آتی ہے، کیسا ہے وہ، کس قسم کا ہے، کیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب کیا دیا؟ یہ نہیں کہا کہ وہ کیسا ہے، بلکہ یہ کہا کہ وہ کون ہے، اس کی صفات بیان کی۔ قال رب السماوات والارض، کہا وہ رب جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو ان کے بیچ ہے وہ سب کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین آئے، اگر تمہیں اس بات پر یقین آئے تو یاد رکھو کہ وہ رب ہے جو آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ اس کے بیچ ہے اس کا رب ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جواب تھا۔ فرعون یہ جواب سن کر ہکا بکا رہ جاتا ہے، یعنی تم کس رب کی بات کرتے ہو؟ اگر تم ہو بادشاہ تو ایک چھوٹے سے ملک کے بادشاہ ہو، بادشاہ مانتے ہیں تمہیں، تم ہو، لیکن ایک چھوٹے سے ملک کے ہو۔ لیکن اندازہ کرو میں جس رب کا ماننے والا ہوں وہ رب کون ہے؟ جو آسمانوں کا رب ہے۔ تمہارا بھی یقین ہے کہ تم نے آسمان نہیں بنائے، کسی نے بھی آسمان نہیں بنائے تم میں سے، یہ وہ رب ہے جس نے آسمان بھی بنائے، جس نے زمین بھی بنائی، جو کچھ اس کے بیچ میں ہے۔ اس کے بیچ میں کیا ہے؟ اس میں آفتاب ہے، مہتاب ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، کیونکہ وہاں یہ عام تھا کہ سورج دیوتا کا اوتار ہے۔ فرعون وہ یہ مانتے تھے کہ سورج دیوتا کا اوتار ہے، تو اس میں یہ جواب بھی تھا تم کیسے اوتار ہو، تم کیسے رب ہو؟ جس سورج دیوتا کا تم اپنے آپ کو اوتار کہتے ہو، وہ سورج کا رب بھی وہ میرا رب ہے، جس رب کو میں مانتا ہوں وہ سورج کا بھی رب ہے۔ وہ آسمان، زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے وہ سب چیزوں کا رب کون ہے؟ وہ میرا رب جس کو میں مانتا ہوں۔ ساتھ ہی کہا ان کنتم موقنین، یعنی میرا کام تھا پیغام پہنچانا، میں نے پیغام پہنچا دیا، اب تمہارا کام ہے تم یقین کرتے ہو کہ نہیں۔ ان کنتم موقنین، تم یقین کرو گے تمہارا بھلا ہے، نہیں کرو گے تم سے پوچھا جائے گا، لہٰذا میرا کام تھا بولنا، میں نے بتا دیا۔ پھر فرعون یہ جواب سن کر بھی جب ہکا بکا رہ جاتا ہے، اس کی سمجھ میں کچھ بات نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کہوں۔ ذرا تصور میں کیجئے کہ اس وقت دربار لگا ہوا ہے، فرعون دربار پہ ہے، اس کے وزیر ہیں، اس کے مشیر ہیں، اس کے بڑے بڑے وہ درباری ہیں بیٹھے ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی بات ان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جب یہ ہکا بکا رہ جاتا ہے، کوئی جواب نہیں بنتا، تو یہ مڑتا ہے کن کی طرف؟ قال لمن حولہ، کہا ان سے جو اس کے آس پاس تھے، ان اپنے درباریوں کی طرف مڑا
درباریوں کی طرف، وزیروں کی طرف، اب ان سے کہنے لگا الا تستمعون، کیا تم نہیں سنتے؟ اب یہ وہ جو کہتے ہیں نا، اس کی وہ عجیب سا کھسیا سا گیا، وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچی. اس نے کیا کیا، اب ان کی طرف کہہ گیا کہ بھائی سنتے ہو یہ کیا بول رہا ہے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جواب کیا دے. لیکن موسیٰ علیہ السلام بالکل ٹکی ہوئی ان کی نگاہ، وہ اپنے موضوع سے بالکل نہیں ہٹے، نہ ان پر کوئی گھبراہٹ ہے، نہ ان پر کوئی پریشانی ہے. بالکل وہ جو بتا رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، ایک تھوڑی سی غلطی بھی انہیں نہیں ہوتی، ذرا بھی وہ ہچکچاتے نہیں، دائیں بائیں نہیں جاتے، وہ جاری رکھتے ہیں اپنی تقریر. پہلے کہا تھا وہ رب السماوات والارض ہے اور جو کچھ اس کے بیچ ہے. اب ساتھی کا قال ربکم، اب وہ بھی انہی کی طرف مڑی جن کی طرف وہ بات کر رہے تھے، درباریوں کی طرف. اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی درباریوں ہی سے کہا قال ربکم، کہا تم سب کا رب، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے اگلوں جو تمہارے باپ دادا تھے ان کا بھی رب. یعنی میں اس رب کی بات کرتا ہوں جو تمہارا بھی، تم سب کا رب ہے، اور تم سے اگلے جو گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے. میں اس رب کا ماننے والا ہوں. وہ اس میں ایک جواب یہ بھی تھا کہ جن خداؤں کو تمہارے باپ دادا مانتے تھے وہ آج نہیں، یعنی میں ان خداؤں کو نہیں مانتا ہوں جو کل تھے آج نہیں، یا جو آج ہیں تو کل نہیں تھے. وہ یہ تو ان کے ہاں تو بدلتے رہتے ہیں، یا مر جاتے ہیں، جن کو مانتے ہیں وہ گزر جاتے ہیں. تو کہا جو کل تھے آج نہیں ہیں، یا جو آج ہیں کل نہیں تھے، ان خداؤں کی بات نہیں کرتا میں. گویا یہ چوٹ اس قسم کی تھی کہ تم جن خداؤں کو مانتے ہو وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، نہ ہمیشہ سے تھے نہ ہمیشہ رہیں گے. تو کہا میرا رب وہ ہے جو تمہارا بھی رب، تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارے پردادا، تمہارے لکڑ دادا، تم سب تمہارے جو باپ دادا تھے ان کا بھی رب ہے. میں اس رب کا ماننے والا ہوں جو حی لا یموت ہے، جو ہمیشہ زندہ رہے گا، زندہ تھا، زندہ رہے گا، جسے موت نہیں آتی. قال ربکم و رب آبائکم الاولین. اب کیا کہتا فرعون؟ اس نے کہا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. اب اس نے کہا اپنے درباریوں سے، کہا یہ جو تمہارے رسول صاحب ہیں، ان بے شک رسولکم، تمہارے رسول، ان کی طرف کہا تمہارے رسول صاحب جو ہیں، الذی ارسل الیکم، جنہیں بھیجا گیا ہے تمہاری طرف. ایک تو اس میں طنز تھا کہ یہ تمہارے رسول صاحب جن کو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور دوسری طرف اس میں ایک اشارہ یہ بھی کہ ان کو اکسا رہا ہے، یعنی ایک قسم کا خوف اس کے اپنے اندر آ رہا ہے. حالانکہ بادشاہ تھا وہ، لیکن نبوت کا خوف تھا، جلال تھا، خوف بھی آ رہا ہے. اب خود کچھ نہیں کر سکتا، ان کو اکسانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ رسول صاحب جو ہیں جن کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لمجنون، مجھے تو یہ مجنون دکھتے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ پاگل ہیں، نعوذ باللہ من غضب. لیکن یہ بات سن کر اب بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی اس تقریر کو جاری رکھے ہوئے ہیں بغیر کسی پریشانی کے. فرمایا اتنا ہی نہیں، سنو، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما. سنو، میں اس رب کی بات کرتا ہوں جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے بیچ ہے اس کا بھی رب ہے. کہا یہ فرعون صاحب تمہارے جو کہتے ہیں کہ میں یہاں کا رب ہوں، تو یہ چھوٹی سی مملکت اگر اسے خدا نے دی ہے، اس کا رب بھی وہی ہے، اس چھوٹی سی مملکت کا رب بھی وہی ہے، اور پوری مشرق سے مغرب تک جو کچھ بھی ہے اور اس کے بیچ جو کچھ ہے، میں اس رب کی بات کرتا ہوں. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو. یعنی اگر تم مجھے مجنون کہتے ہو، مجھے پاگل کہتے ہو، اگر تم عقل والے ہو تو اپنی عقل کا استعمال کر کے سوچو کہ رب کون ہے. یہ ہو سکتا ہے یہ کمزور انسان جو پیدا کیا ہے اسی نے، جس کے اختیار میں نہ سورج کا، نہ چاند کا، نہ ستاروں کا کوئی اختیار ہے اس کے ہاتھ میں، نہ زمین کا کوئی اختیار ہے، یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کمزور انسان کو تم اپنا رب سمجھتے ہو. سنو، رب کون ہے؟ جو مشرق کا بھی رب ہے، جو مغرب کا بھی رب ہے، اور جو مشرق اور مغرب کے بیچ میں ہے اس کا بھی رب ہے.
ان کنتم تعقلون، اگر تم ہی عقل والے ہو، اپنے آپ کو تم عقل والے کہتے ہو، تو اپنی عقل سے کام لو اور دیکھو کہ تمہارے یہ صاحب کتنے بیوقوف ہیں، یہ بیوقوف ہیں یا جن کو یہ مجنون کہہ رہا ہے وہ مجنون ہے، یہ شخص مجنون ہے یا وہ مجنون ہے۔ تو بہرحال یہ اس گفتگو کو یہ ابھی جاری ہے۔ ابھی کیا کہہ رہے ہیں فرعون، وہ کل پڑھیں گے ہم انشاءاللہ العزیز۔ تو ان آیات پہ دھیان دیں، ایک بار ہم انہیں پڑھتے ہیں کہ جب کہ معنی اور مفہوم بھی جب ذہن میں ہو، پھر جب آپ آیات کو پڑھتے ہیں تو ایک وجد طاری ہو جاتا ہے، دل پر ایک اثر ہوتا ہے، سمجھ کر اس کے بعد کوشش کرنی چاہیے ان کو پڑھنے کی۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم۔